یہ لڑکی میرے نکاح میں ہے اور میں اسے طلاق دینا چاہتا ہوں۔ کمرہ عدالت میں سامنے کٹہرے میں کھڑے ہوئے بڑے آرام سے اس نے کہہ دیا تھا۔ کتنا آسان ہوتا ہے نا مرد کے لیے یہ لفظ کہنا۔ میں اپنی آنکھیں جھکائے کسی مجرم کی طرح کھڑی تھی، حالانکہ میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وکیل کرواتی، اس لیے ایک سرکاری وکیل میری طرف سے میرا کیس لڑ رہا تھا۔ میں طلاق نہیں لینا چاہتی تھی۔ سرکاری وکیل فیضان سے پوچھنے لگا کہ مسٹر فیضان، آپ اپنی بیوی کو طلاق کیوں دینا چاہتے ہیں جبکہ ابھی تک آپ کی اور اس کی رخصتی تک نہیں ہوئی؟ اگر شادی ہوتی ہے، رخصتی ہوتی ہے، تو سمجھ میں بھی آتا ہے کہ آپس میں بنی نہیں یا لڑائی جھگڑا ہوتا تھا، مار پیٹ گالی گلوچ ہوتی تھی، لیکن آپ دونوں کے بیچ تو ایسا کوئی سلسلہ ہوا ہی نہیں ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہیں؟ ایسا بھی کیا کہتی ہے یہ آپ کو؟ اس نے ایسا بھی کیا کیا ہے؟ تو فیضان کہنے لگا کیونکہ یہ سبز قدم ہے۔ یہ سن کر جج نے اپنا چشمہ ناک سے اوپر کیا۔ وہاں موجود کمرہ عدالت میں چہمگوئیاں ہونے لگی۔ سرکاری وکیل کچھ ثانیے تک تو فیضان کی شکل دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا مسٹر فیضان، آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ وہ کہنے لگا میں نے BBA کیا ہے اور میں ایک بینک کی جاب کر رہا ہوں۔ وکیل تھوڑا سا مسکرایا، پھر کہنے لگا میں حیران ہوں آپ کی بات سن کر۔ آپ تعلیم یافتہ ہیں، بینک میں جاب کرتے ہیں اور ایسی دقیانوسی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، مطلب کچھ بھی۔ شاید وکیل صاحب کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ فیضان کہنے لگا یہ دقیانوسی باتیں نہیں ہیں، یہ لڑکی میری کزن لگتی ہے اور میں بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ یہ سبز قدم ہے، اور اگر میں نے اس کے ساتھ رخصتی کر لی تو میں مر جاؤں گا، کیونکہ پامسٹ نے بھی یہی کہا ہے۔ وہ وکیل بڑی حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا میں نے آج تک اپنی زندگی میں کبھی ایسی نوعیت کا کوئی کیس نہیں دیکھا جہاں ایک لڑکی کو بس اس لیے طلاق دے دی جائے کیونکہ وہ سبز قدم ہے۔ فیضان کہنے لگا آپ اتنا حیران کیوں رہے ہیں؟ میں یہ بات ثابت کر سکتا ہوں، اور گواہی کے طور پر میرے پاس بھی بہت سے لوگ ہیں جو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ جب سے پیدا ہوئی ہے تب سے لے کر اب تک جہاں یہ گئی ہے وہاں وہاں کیا کیا نقصان ہوئے ہیں۔ وکیل کہنے لگا کہ مجھے تو آپ کی بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ عجیب سی لاجک ہے فیضان صاحب، میں نے آج تک کبھی اس بات کو بنیاد رکھ کر کسی بھی مرد کو عورت کو طلاق دیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو فیضان کہنے لگا لیکن میں دینا چاہتا ہوں، میں تو اسے یوں بھی طلاق دے دیتا اگر یہ مجھ پہ کیس نہ کرتی، لیکن اس نے کیس کر دیا ہے کہ اسے طلاق کی وجہ جاننی ہے تو میں نے وجہ بتا دی ہے۔ وکیل کہنے لگا کہ آپ ایک پڑھے لکھے انسان ہو کر اس طرح کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، حیرت ہے فیضان صاحب۔ وہ کہنے لگا ایسا کرے وکیل صاحب، میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیسی ہے۔ میں تو یہ رسک نہیں لے سکتا، خاص طور پہ اس وقت جب میرا پامسٹ مجھے یہ بتا چکا ہے کہ جیسے ہی میری اس لڑکی سے شادی ہوگی تو اس کی نحوست اور سبز قدم جیسے ہی میری زندگی میں آئیں گے تو میں 1 سال کے بعد ہی مر جاؤں گا۔ وہ وکیل کہنے لگا کہ آپ ایک پامسٹ کی جھوٹی بات سن کر اپنی بیوی کو طلاق دے رہے ہیں۔ ارے پہلے قصور تو بتائیں، اس بیچاری کا قصور کیا ہے؟ کبھی کچھ نہیں کہا اس نے آپ سے بدتمیزی کی ہے، کبھی زبان درازی کی ہے، یا کردار کی اچھی نہیں ہے؟ وہ کہنے لگا میں اس کے کردار پہ کوئی شک نہیں کر رہا، میں جانتا ہوں یہ بد کردار نہیں ہے اور نہ ہی اس نے کبھی مجھ سے ایسی کوئی بات کی ہے۔ جج کہنے لگا کہ جب آپ کی بیوی بد کردار نہیں ہے، آپ سے کچھ کہتی نہیں ہے اور ابھی تک وہ آپ کی زوجیت میں بھی نہیں آئی تو طلاق کیوں دے رہے ہیں، وہ بھی ایک من گھڑت بات سن کے؟ وہ کہنے لگا دیکھیں میں طلاق دینا چاہتا ہوں اور یہ سب سے بڑی وجہ ہے کیونکہ میں مرنا نہیں چاہتا۔ وکیل صاحب کہنے لگے کہ ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ نے اس پامسٹ کو نعوذ باللہ خدا سمجھ لیا۔ وکیل صاحب کی بات سن کر فیضان کو بہت غصہ آیا، کہنے لگا باتیں بنانا بہت آسان ہے وکیل صاحب۔ پھر فیضان نے جج کے سامنے کہا اگر وکیل صاحب کو یا کسی بھی مرد کو میری بات سے اختلاف ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ من گھڑت بات ہے تو میں کھلے عام سب کو چیلنج کرتا ہوں، وہ اس لڑکی سے نکاح کریں اور پھر 1 سال بعد میرے سامنے آئے۔ اگر وہ زندہ ہوا تو وہ جو کہے گا میں اس کو دینے کو تیار ہوں، وہ جو مانگے گا میں اسے دوں گا۔ بڑے دعوے سے فیضان نے یہ بات کہی تھی، اور کہہ سکتا تھا کیونکہ شاید میں واقعی سبز قدم تھی۔ فیضان کے کھلے عام یوں چیلنج کرنے پر سبھی یوں خاموش ہوئے جیسے سب کو سانپ سونگ گیا ہو۔ اس بار تو سرکاری وکیل بھی چپ تھے۔ فیضان کہنے لگا بیرسٹر ہمدانی صاحب آپ کیوں چپ ہو گئے ہیں؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ من گھڑت بات ہے تو میں طلاق دے دیتا ہوں، رخصتی اس کی ویسے بھی نہیں ہوئی کہ عدت کا کوئی مسئلہ اٹھے، آپ اس سے نکاح کر لیں، پھر 1 سال بعد اگر آپ زندہ بچ گئے تو میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اپنے وعدے کے مطابق میں آپ کو منہ مانگی قیمت دوں گا۔ فیضان بڑے یقین سے یہ بات کہہ رہا تھا۔ سرکاری وکیل بڑے غور سے کبھی فیضان کو دیکھنے لگا کبھی مجھے۔ جج کہنے لگا یہ کوئی حل نہیں ہے، بہرحال آپ طلاق دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں کیونکہ آپ اس معاملے میں با اختیار ہیں، لیکن خدا کے لیے وجہ وہ مت بتائیں جو کہ بے بنیاد ہو۔ فیضان کہنے لگا تو پھر آپ کر لیں نکاح۔ وہ جج 50 سے اوپر کی عمر کا تھا۔ یہ بات